रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजनिंग दिया। आप सोच सकते हैं खुदा को कोई स्लो पॉइजन कर रहा है? मैं कहूंगा कि जिमी जेपाले को आगे नहीं आना चाहिए। ये जिमी जेपाले, आप लोग एक्सपर्ट है, पीछे लेके जाओ। आप पूरे कैमरा को काट रहे आगे। ये बेसिक चीज पता नहीं आपको? कभी भी सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये बेसिक है। कभी भी आपका कैमरा सेंटर लाइन पे क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप अपने फायदे के लिए बाकी 10 कैमरों को क्रॉस करा रहे। आपका टीम वर्क होना चाहिए ना। एक दाई को पता होना चाहिए कि दावत जब करोड़ों तक जा रही है उसको बेसिक मीडिया का पता होना चाहिए। आप सोच सकते हैं करोड़ों लोग देख रहे, ये भाई साहब अपने एक शॉट के लिए 10 कैमरों को खराब कर रहा है। उसका शॉट अच्छा आएगा लेकिन 10 कैमरा गए पूरे। जज़ाकल्लाह। तो रजनीश कहता है कि मुझे जेल में अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्लो पॉइजनिंग दी। आप सोच सकते हैं खुदा को कोई स्लो पॉइजनिंग कर रहा है? और ग्रीस के बिशप कहने लगे कि अगर आप रजनीश को हमारे मुल्क से नहीं निकालेंगे, हम उसके और उसके फॉलोअर्स को खत्म कर लेंगे। आखिरी टेस्ट। उसके बाद रजनीश आते हैं हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, और अपना एक नया सेंटर शुरू करते ओशो कम्यून पूना में। और अगर आप ओशो कम्यून जाएंगे तो उनकी समाधि पे लिखा हुआ है, समाधि पे तख्ती पे लिखा हुआ है, ओशो भगवान रजनीश never died, was never born, never died, but visited the earth between the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. भगवान रजनीश न कभी पैदा हुए न कभी मरे, लेकिन इस जमीन के शहर विजिट कर घूमने के लिए आए। 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक उस तख्ती पे ये नहीं लिखा था कि रजनीश को 21 मुमालिक में एंट्री ने 21 मुमालिक का वीजा नहीं मिला। आप सोच सकते खुदा धरती को विजिट करने आ रहे, इस जमीन पे आ रहे घूमने के लिए, और उसको वीजा की जरूरत है। और ये आखिरी टेस्ट, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। ये टेस्ट अल्लाह के अलावा कोई पास ही नहीं कर सकता है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप अल्लाह को इस कायनात में किसी के बराबर कंपेयर कर सके तो वो अल्लाह ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। मिसाल के तौर पे अगर कौन कहता है कि खुदा आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर, आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर नाम सुना है आपने, जिसको मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल मिला था, मिस्टर वर्ल्ड, आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई कहता है कि खुदा आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है, अगर आप अल्लाह को किसी से कंपेयर कर सके दुनिया में, चाहे आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 बार हो, लाख बार हो या करोड़ बार हो, वो अल्लाह हो ही नहीं सकता। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। हम जानते रजनीश की एक आंख थी, 2 आंख थी, 1 नाक था, 2 कान थे, 2 हाथ थे, सफेद दाढ़ी थी।
اگر آپ اللہ کو کسی سے کمپیئر کر سکے اس کائنات میں تو وہ اللہ ہی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو ہمارے قرآن مجید میں جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس میں کہا گیا ہے اللہ کا ڈیفینیشن. قرآن مجید پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے. اسی لیے قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. اور اللہ کا ذکر آپ اگر دیگر مذاہب پڑھیں گے، بھلے دیگر مذاہب کی کتاب آخرت تک نہیں ہے، لیکن ان کے جو بھی آج موجود ہے، بھلے وہ کتاب میں ملاوٹ ہے، پھر بھی اللہ اور توحید کا ذکر اکثر ہر مذہبی کتابوں میں ہے. چاہے بائبل پڑھو، چاہے تورا پڑھو، چاہے وید پڑھو، چاہے دھما پٹ پڑھو، چاہے اویستا پڑھو، یہ ساری مذہبی کتابوں میں اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہو اہل کتاب سے، تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کبھی بھی غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من عند اللہ، کیا ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ نہ مانے تو ہم شہادت دیتے کہ ہم مسلم ہیں. تو یہ کتاب آپ کو ہدایت دے رہا ہے کس طریقے سے آپ کو باقی لوگ سے دعوت دینا چاہیے. یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو یہ دعوت پہنچاؤ. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس آیت کے پہلے ذکر آتا ہے یا اہل کتاب، یہود اور نصارہ کے لیے، لیکن یہ آیت سارے غیر مسلمان پہ لاگو ہے. صرف غیر مسلمان نہیں، اگر مسلمان میں بھی اختلاف ہے، ہمارے وہاں کئی گروہ ہے، کئی فرقے ہیں، کئی ادارے ہیں، اگر اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم مسلمان آپس میں وہ 2%، 3%، 4% جو اختلاف ہے اس کے اوپر جھگڑا کرتے. ہمیں یکسانیت پہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں اس تقریر کے شروعات میں تلاوت کی اور امام صاحب نے وہ آیت کی تلاوت کی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آؤ ہم اس بات کی طرف، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو اولی الامر، جس کو اللہ تعالیٰ نے امر بنایا. لیکن اگر جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ حاکم ہیں، لیکن اگر ان میں اختلاف ہے، وہ آیت ختم نہیں ہوتی، ان میں اختلاف ہے تو گو بیک ٹو اللہ اینڈ رسول، اللہ اور رسول کے پاس جاؤ.
تو اگر کوئی عالم کچھ کہتا ہے، دو عالم میں ٹکراؤ ہے یا دو مولانا میں ٹکراؤ ہے یا دو حاکم میں ٹکراؤ ہے، تو ہمیں جانا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. اطیع اللہ اطیع الرسول. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان کا حال یہ جو ہے، کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اگر اس آیت پہ عمل کریں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، تو انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی سب سے بڑی قوت بنیں گے. ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے وقت، خلفاء راشدین کے وقت، صحابہ کے دور میں مسلمان کم تھے لیکن طاقتور تھے. 8ویں اور 9ویں صدی پہ یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز، اندھیرا دور. کس کے لیے؟ وہ فرنگی کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں. مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے. اگر کس کو سائنس سیکھنا تھا تو لازم تھا وہ عربی سیکھے، کیونکہ مسلمان چوٹی پہ تھے. آج مسلمان کی تعداد 25% سے زیادہ ہے. 8 بلین میں سے 2 بلین مسلمان ہیں. 2 بلین. اپنی حالات کیا ہے؟ ہم پیٹے جا رہے، ہم کو لوگ فٹ بال کی طرح استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. کیا حال ہے ہمارا غزہ میں؟ لائیو جینوسائیڈ، پورے لوگ کا قتل ہو رہا ہے دنیا بھر میں لائیو ٹیلی کاسٹ، اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم جھاگ کی طرح ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اور یہ حالات مسلمان کی ہے کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہو رہے ہیں. اگر ہم پھر سے قرآن مجید پہ عمل کرنے لگے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ عمل کرنے لگے، انشاءاللہ ہم دنیا میں پھر سے نمبر 1 ہوں گے انشاءاللہ.